اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ ہمارا درس اور گفتگو آج جیسے کہ حیوانات کے بارے میں کل ہم نے درس تمام کیا تھا، اس کے سلسلے میں چند مسائل ہیں، یعنی ہماری گفتگو ان جانوروں یا ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا کھانا جائز ہے۔ تو اس میں ہم نے نباتات بیان کیا، جانوروں کو بیان کیا، اور بعض چیزوں کو ہم کل بیان کر چکے، آج ہم چند مسائل پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، تمام درندے یعنی وہ جانور جو چیر پھاڑ کر کھانے والے ہیں، تو تمام کے تمام حرام گوشت ہیں، چاہے چھوٹے اور معمولی ہی کیوں نہ ہو، جیسے لومڑی وغیرہ، صحیح، وہ سب حرام ہے، ان سب کا کھانا حرام ہے۔ نمبر دو، خرگوش بھی حرام گوشت جانوروں میں سے ہے، جی، خرگوش بھی حرام گوشت جانوروں میں سے ہے، یعنی اس کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، تمام کیڑے مکوڑے اور ہر طرح کے حشرات الارض حرام ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کا، یا حشرات الارض ہیں، ان سب کا کھانا پینا حرام ہے۔ کہہ رہے ہیں پرندے، تو یہ بتایا چند مسائل میں۔ سب سے پہلے تمام درندے یعنی وہ جانور جو وحشی ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، وہ سب حرام ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ سب حرام ہیں۔ خرگوش بھی حرام گوشت ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تمام کیڑے مکوڑے اور ہر طرح کے حشرات الارض حرام ہیں۔ پرندوں میں کیا؟ پرندے حلال گوشت، کبوتر کی تمام قسمیں فاختہ بھی اس میں شامل ہے، کبوتر کی تمام قسمیں کیا ہیں؟ حلال ہیں، صحیح، چاہے وہ کوئی سا بھی کبوتر ہو۔ چڑیا کی تمام قسمیں، بلبل بھی اس میں شامل ہے، سب حلال ہیں، صحیح۔ مرغیوں کی تمام قسمیں، یہ سب حلال ہیں۔ حرام گوشت، چمگاڑر حرام ہے، مور حرام ہے۔ اس میں نمبر 1 میں حاشیہ پہ کیا دیا ہے؟ آیت اللہ سیستانی کے یہاں حرام نہیں ہے، انہوں نے حاشیے میں دیا ہے، آیت اللہ سیستانی حرام نہیں ہے ہم نے یہاں۔ نمبر 3، کوا حرام ہے، چمگاڑر، مور، کوا، یہ سب حرام ہے۔ وہ تمام پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں یا دبا کر کھاتے ہوں، جیسے چیل، شکرا وغیرہ، سب حرام ہے۔ کوا کیسے کھاتا ہے؟ چونچ میں لے کے دباتا کہاں ہے نا، پنجوں میں دباتا ہے، تو وہ سب حرام ہے، ٹھیک۔ یہ قاعدے کلیہ بتایا، وہ تمام پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں یا دبا کر کھاتے ہوں، جیسے چیل، شکرا وغیرہ، سب حرام ہے۔ اب اس میں بھی چند مسائل ہیں، چند مسائل۔ نمبر 1، وہ تمام پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں یا دبا کر کھاتے ہوں جیسے چیل، چکڑا وغیرہ،
چند مسائل. نمبر 1، ابابیل اور ہدہد کا گوشت مکروہ ہے. ابابیل اور ہدہد کا گوشت کھانا مکروہ ہے. نمبر 2، تمام حلال گوشت پرندوں کے انڈے حلال اور حرام گوشت پرندوں کے انڈے حرام ہیں. کبوتر کے انڈے آپ کھا سکتے ہیں. ابابیل اور ہدہد کا گوشت مکروہ ہے. تمام حلال گوشت پرندوں کے انڈے حلال اور حرام گوشت پرندوں کے انڈے حرام ہیں. نمبر 3، ٹڈی بھی پرندوں میں سے ہے اور حلال ہے. صحیح ہے. آبی پرندے اور دوسرے جانور، یعنی آبی پرندے جو دریاؤں میں رہتے ہیں پرندے، اور جانور جو دریاؤں میں رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں آبی جانوروں میں سے صرف سفنے یعنی چھلکے رکھنے والی مچھلیاں اور بعض آبی پرندے حلال ہیں. جو مچھلیاں جو ہیں وہ جن کے اوپر کرن ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ حلال ہے مچھلی. اور جو مچھلی ویسی ہوتی ہیں چکنی بالکل چپاٹ، صحیح، یہ جو ہے جائز اور حلال نہیں ہے. بلکہ وہ مچھلی حرام ہے جن کے اوپر کرن ہوتی ہے. کرن سمجھتے ہو؟ جو چھلکے ہوتے ہیں جن کے اوپر جو ہے. جھینگا جیسے جسے دریائی ٹڈی کہتے ہیں پرندوں میں سے ہے اور حلال ہے. جھینگا. مسائل، چند مسائل. مٹی کھانا حرام ہے. مٹی کھانا، نمبر 1، مٹی کھانا حرام ہے. نمبر 2، تربت سید الشہداء علیہ السلام کی خاک اگر کسی مرض سے شفا کے لیے کم مقدار میں کھائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی قبر شریف کی مٹی اگر کسی شفا یا کسی بیماری کے لیے کھائی جائے، شفا کے لیے کھائی جائے تو جائز ہے، تھوڑی سی، کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 3، نجس چیز کا کھانا پینا حرام ہے. نجس چیز کوئی بھی ہو اس کا کھانا اور پینا حرام ہے. نمبر 4، وہ چیزیں جن کے کھانے سے موت کا ڈر ہو یا صحت کے لیے بہت مضر ہوں، حرام ہے. یعنی جو چیزیں انسان کو مار سکتی ہیں یا وہ صحت کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ضرر پہنچائیں گی، تو وہ سب چیزیں حرام ہیں، ان کا کھانا پینا حرام ہے. مثلا اس کے لیے چکنائی کھانا حرام ہے جس کے لیے اس کا استعمال بہت نقصان دہ ہو. مطلب انسان کو چکنائی، چربی نقصان دہ، روغن ایک انسان کو نقصان دیتا ہے. مثلا ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ چربی نہیں، چکنائی نہیں کھانا، ورنہ آپ کو مثلا دل کی پرابلم بڑھ جائے گی یا نسیں آپ کی جو ہے بلاک ہو جائیں گی، خون گاڑھا ہو جائے گا، یا کوئی اور تو بتاتا ہے کہ آپ کو اس کا نقصان ہے، تو ایسے انسان کے لیے چکنائی کھانا حرام ہے. نیچے حاشیے میں دیا آیت اللہ سیسانی، مہلک یا کوئی بڑا خطرہ لاحق ہو جس چیز سے، جس سے کوئی بڑا خطرہ لاحق ہو جائے، چاہے وہ چربی، چکنائی وغیرہ ہے، صحیح ہے، اس سے بڑا خطرہ لاحق اگر ہو سکتا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے، حرام ہے. نمبر 5، حلال گوشت چوپایوں کے تخم حرام ہے. حلال گوشت چوپایوں کے تخم حرام ہے. نمبر 6، شراب یا ہر وہ چیز جو انسان کو مدہوش کر دے حرام ہے. شراب یا ہر وہ چیز جو انسان کو بے ہوش کر دے، جس کو جو انسان کے ہوش ختم کر دے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے. صحیح، چاہے شراب ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے اور دوسری چیزیں، نشاور چیزیں جو بھی ہیں وہ سب حرام ہیں. نمبر 7، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اگر اس کی اطلاع میں کسی دوسرے مسلمان کی جان بھوک یا پیاس کی وجہ سے خطرے میں ہے تو اس کو آب و غذا فراہم کرے. ایک مسلمان کو یہ علم ہے کہ فلاں انسان، صحیح ہے، یا فلاں مسلمان کی جان خطرے میں ہے، یعنی اسے چاہیے کھانا پینا چاہیے، بھوک کی وجہ سے وہ مر رہا ہے، پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کے لیے غذا مہیا کرے، فراہم کرے. نمبر 8،
حرام نمبر 8 گوشت کے علاوہ دوسری کھانے پینے کی چیزیں مثلا سبزیاں، دالیں، پھل اور حلال گوشت جانوروں کا دودھ یا اس سے تیار ہونے والی چیزیں، جو چیزیں دودھ سے تیار ہوتی ہیں جیسے مکھن، دہی، پنیر وغیرہ، صحیح ہے، سب کیا ہے؟ حلال ہے۔ گوشت کے علاوہ دوسری کھانے پینے کی چیزیں مثلا سبزیاں، دالیں، پھل اور حلال گوشت جانوروں کا دودھ یا اس سے تیار ہونے والی چیزیں جیسے مکھن، دہی اور پنیر وغیرہ، اسی طرح بسکٹ اور ٹافی وغیرہ حلال ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ممالک میں تیار ہوئی ہوں یا غیر مسلم سے خریدی گئی ہوں، وہ سب حلال ہیں، مگر یہ کہ ان چیزوں کے کافر کے جسم سے طریق عالم میں لگنے یا کسی اور طریقے سے ان کی نجاست کا باقاعدہ یقین ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کا کھانا پینا حرام ہے۔ اگر یہ علم ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے، کسی نجسات لگایا ہے، صحیح ہے، یا اس سے ٹچ ہوئی ہیں تو الگ چیز ہے، ورنہ بشکل عام کھانا پینا ان کا جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔